میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم غفلت میں ہیں۔ غفلت کا مطلب توجہ ہٹی ہوئی ہے، بس لگتا ہے یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اور اسی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن لگے ہوئے، حالانکہ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں، پتہ بھی ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتہ، کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ ٹائم پوچھتے ہیں لوگ، کب قیامت آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھ لیا، متی الساعہ، بخاری شریف میں حدیث موجود، دیگر کتابوں میں، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم نے سوال کرنے والے کو دیکھ کے فرمایا، ما اعددت لہا، او پوچھنے والے تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، قیامت کا پوچھ رہا ہے، بڑا شوق ہے تجھے، جاننا چاہتا ہے قیامت کب آئے گی، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ صحابی تھا، کہنے لگا نماز روزے زیادہ نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی پڑھے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، مگر زیادہ نہیں ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، محبت ہے آپ کی دل میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہاں تو اعمال تو لیں گے، یہاں تو گنا جاتا ہے نا، وہاں وزن ہوگا، اعمال تو لیں گے، اگر اعمال زیادہ ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوں گے تو سزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہاں تو سارے فیصلے اعمال پہ ہوں گے، نہیں، کیا فرمایا؟ دو روایتیں ہیں، المرء مع من احب، دوسری روایت میں انت مع من احببت، فرمایا تیرے دل میں محبت ہے نا تو سن، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں جو بات ہے وہ ذرا سن لو، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے سبحان اللہ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کبھی نہیں ہوئی، یہ سن کے کہ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے، اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اتنی بات پتہ لگ گئی تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ عشق نبی میں غرق کر دے، ان کی محبت مل جائے تو پھر بیڑا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، مانگنے والے مانگنا ہے تو اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگ، پورا تو ہم سہ بھی نہیں سکتے، ہم بہت چھوٹے سے پیالے ہیں، ایک ذرہ مل جائے، پورا پیالہ نہیں، یا اللہ اس پیالے کی تری مل جائے، وہ جو صدیق اکبر کو، وہ جو مولا علی کو دیا تھا نا، اس کا ایک ذرہ مل جائے۔ نبی کا عشق بڑی چیز ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت گنج کرم سیدی محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کرما والے، بڑی پیاری بات فرماتے تھے، بار بار ان سے یہ جملہ سنا، اللہ تعالیٰ جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس سے نکال لیتا ہے۔ یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں،
یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کا نام بھی چومتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ کیا نبی کی باتیں مانتے ہیں؟ نبی کی عزت و ناموس کے لیے جو کرنا چاہیے کرتے ہیں؟ اگر پوری طرح نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جب محبت کا دعویٰ کرو تو پھر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا، حضور مجھے آپ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ فرمایا پھر امتحان کے لیے تیار ہو جا، پھر امتحان کے لیے جو محبت کا دعویٰ کرے پھر اس کے امتحان ہوتے ہیں، پھر سختی بھی آ جاتی ہے، پھر اور باتیں بھی، پھر اس کے لیے تیار ہو جا کہ دیکھیں کہ صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو ایسی صحبت میں بیٹھو جہاں سے وہ عشق آ جائے، ایسے لوگوں کو ایسا کلام سنو، ان لوگوں کے پاس نہیں جانا جو اس محبت کو گھٹاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ فرمایا جہاں پھیرنا چاہتے ہیں پھیر دیں۔ ہم نے تم پر جس طرح قرآن فرض کیا ہے، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ نے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ کس کا کیا اصلی حال ہے رب تعالی سے چھپا ہوا؟ اونچی یہاں دکھاتے پھرو، دعوے کرتے پھرو، پوسٹر چھاپتے پھرو، اصلی حال رب سے چھپا ہوا۔ بعض لوگ خود کو کہلاتے ہیں میرے نام کے ساتھ یہ لکھو، میرے نام کے ساتھ یہ لکھو، مجھے یوں کہو، دیکھو میں یوں ہوں بتا رہا ہوں۔ وہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ دیہاتی ہوتے ہیں۔ وہ ایک دیہاتی کہیں نفل پڑھ رہا تھا، وہاں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جانتے تھے اس کو، کہنے لگے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، نماز کا پابند ہے بڑا۔ اس نے فوراً نماز توڑ کے کہا میں روزے سے بھی ہوں۔ ہوتے نا سیدھے سے، اس نے کہا یہ میری ان کو بات نہیں معلوم ہے، یہ بھی بتا دوں ان کو۔ انہوں نے کہا میرا روزہ بھی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کر کیا رہا ہے۔ تو بات سیدھے ہوتے ہیں لوگ، بہت سے ہوتا ہے ان کو۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، وہ ایک صاحب حج کر کے آئے نا، تو جس دکان سے سودا لیتے تھے، ادھار لیتے تھے، اس دکان والے کے پاس گئے، دکاندار بڑا خوش ہو گیا کہ یہ آئے ہیں میرا ادھار چکا دیں گے۔ اس نے کہا کھاتا نکالو، کتنے کھاتا نکالا، یہ نہیں پوچھ رہے کتنے پیسے ہیں کتنے دینے، وہ تو یہی انتظار کر رہا تھا یہ پیسے دیں گے۔ کہنے لگے میرے کھاتے میں نا میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو، میں حج کر کے آیا ہوں۔ بعضوں کو ہوتا ہے اپنا دکھاوا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں یہی رہ گیا۔ لیکن اللہ سے کچھ چھپا ہوا، کس نیت سے کیا کیا ہے، کتنے خالص ہیں، کتنے سچے ہیں، رب تعالی سے چھپا ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ میرا اپنا حال جو ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں، میں دوسروں کو کیا کہوں۔ نماز پڑھتے ہیں ہمیں لذت نہ آئے، قرآن پڑھتے ہوئے لذت نہ آئے، مسجد میں جانے کا شوق نہ ہو، مسجد میں بیٹھیں تو جی نہ لگے، مکہ جائیں تو بازار میں پھرنے کا شوق ہو، مدینہ جائیں بازار پھرنے کا شوق ہو، مسجد میں جانے کا شوق نہ ہو، تو بتائیں پھر ہم کیسے ہیں؟ نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، محفل میں گئے ہوئے ہیں، محفل نعت میں گئے صرف ٹکٹ کے چکر میں، مقصد کچھ اور نہیں۔ اب وہ نعت پڑھنے والا جب نعت پڑھ رہا ہے نا تو دوسروں کو کہتا ہے دھیان سے سنیں، جب دوسرا پڑھ رہا ہوتا ہے خود دھیان سے نہیں سنتا، لیکن دوسروں کو چاہتا ہے وہ اس کو دھیان سے سنیں۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ شہرت ہے، پیسے ہیں، کیا ہے؟ ہم لوگ سارے اس طرح اکلا ماشاءاللہ، کوئی کم کوئی زیادہ، بہت کم ہوں گے جو بچے ہوں گے۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کبھی جھانکا؟
مگر ہمارے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ کون کس لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم تو کسی کو دیں نا روپیہ 2 روپے بھی دیں تو دیکھتے ہیں 2-4 دیکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو پتہ نہیں ہوتا کیا دے دیا، گنے نہیں، 2 ہاتھ لگا کے گننے پڑتے ہیں، گنا نہیں، دے دیا۔ کتنے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کوئی نیکی ایسی بھی کرو جس کے تم گواہ ہو اور تمہارے ساتھ صرف اللہ گواہ ہو، کوئی اور گواہ۔ کوئی نیکی ایسی بھی کیا کرو جس کا صرف اللہ گواہ ہو، وہ جمع ہوگی، اس پہ کتنا اجر ملے گا اندازہ۔ دکھاوا کرتے ہیں، نیکی ثواب ختم کر دیتے ہیں، بتا بتا کے جتا جتا کے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ شریعت کی روشنی موجود ہے، قرآن حدیث سے بہتر رہنمائی کہیں مل سکتی ہے؟ اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا، میرے حبیبہ فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ بہت سے لوگوں کو سچ پتہ ہوتا ہے مگر قبول کرتے نہیں۔ کیا کہیں گے ان کو؟ ہٹ درم، ضدی، بے وقوف، احمق، نالائق، کیا کہیں گے؟ جو مرضی لفظ، پتہ ہے ضد پہ ہے، نہیں ماننا، سچ کا پتہ ہے نہیں ماننا، تو بتائیے ایسے ضدی کی کوئی پھر بھلائی ہوگی؟ لوگ یہی کہیں گے نا، سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا، تو کہیں گے پھر تیرے لیے کوئی تجھ سے بحث کرنا، بات کرنا بیکار ہے، تو اپنا آپ برا کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، مگر وہ اڑا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کے برے کام آپ کو سجا کر دکھاتا ہے، تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ سجا سجا کے دکھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں کیا بات ہے جی ہماری، ہم تو جناب A1 فرسٹ کلاس VIP کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ جی بگاڑ رہے ہیں۔ وہ سجا سجا کے دکھاتا جاتا ہے اور ہم اس میں دھستے چلے جاتے ہیں، دل دل گناہوں کی دل دل ورل پول، اس میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ رب سے کچھ چھپا ہوا اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیت بتائی اس کو یاد کر لینا، سفر پر بھی جاؤ نا کبھی، تب بھی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالی ضرور واپس لوٹائے گا۔ ہمیں طریقے سکھائے گئے، ہم نہیں سیکھتے ہیں جی، اور دنیا کے 10 باتیں کر لیں گے، آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 70 فرشتے آپ کی حفاظت پہ مقرر ہو جاتے ہیں، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں، ہاں جی گانوں کی ٹیپ رکھ لی، فلانی چیز رکھ لی، وہ دھیان ادھر نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا بندوں کو، خود جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، تو بتاؤ سمجھدار کہلائیں گے؟ سمجھدار وہی ہے، مثال کے طور پہ کرونا آیا تھا نا، بہت شور مچا، کرونا کرونا کرونا، یوں کرو جی، ماسک پہنو جی، فاصلہ رکھو جی، جنہوں نے احتیاط کی، جنہوں نے بہت سی غلط چیزیں کھانے کی عادت تھی چھوڑ دی، ان کے لیے اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ تو یہ چیزیں تکلیف میں آ کے سیکھ لی، اور ویسے سیکھ لو کہ گندگی نہیں رکھنی ہے، صفائی رکھنی ہے، غلط چیزیں نہیں کھانی ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے۔ ڈینگی آئی تو لڑکیوں نے پورے کپڑے پہننے شروع کر دیے کہ مچھر کاٹ نہ لے، تو تم پہلے ہی پہن لو، اللہ کے لیے پہن لو۔ ڈینگی سے ڈر کے پہنا ہے تو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اللہ سے ڈر کے پہنو گے تو فائدہ ہوگا۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، پتہ ہے سب کچھ، پھر بھی سچ مانتے